الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد پچھلے چند دنوں سے ہم مال کے وبال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ باطنی بیماریوں میں بڑی باطنی بیماری. خاص طور پہ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ جو اس راہ سلوک پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس مال کے وبال کا سب سے بڑا وبال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال دل میں اٹک جاتا ہے. انسان ہر وقت اس مال کو بڑھانے کی، اس مال کی حفاظت کرنے کی، اس مال کی فکر میں ہوتا ہے. چنانچہ دن رات اس مال کو سوچتا ہے. تو گو کہ مال کو سوچنا، مال کمانا جائز ہے، حرام نہیں، بلکہ ایک نیکی کا کام ہے کہ انسان اپنے خاندان کو حلال رزق کھلائے. مگر مال کی یاد اتنی غالب ہو جانا یہ انسان کو دنیا دار بنا دیتی ہے. تو مشائخ نے ایک ٹرم یوز کیا، غیر میں گرفتار ہو جانا. تو مال کا وبال یہ ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ غیر میں گرفتار ہو جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ دل میں سے مال نکلتا کیسے ہے. جیسے کہ شروع میں بتایا کہ تمام باطنی بیماریاں ان کا علاج کثرت ذکر اور صحبت شیخ کے ساتھ ہے. تو جب یہ باطنی بیماری نکل جاتی ہے، مال دل میں اٹکتا نہیں ہے، تو انسان کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسروں پہ مال خرچ کرنا، غریبوں پہ مال خرچ کرنا، رشتہ داروں کے لیے مال خرچ کرنا یہ آسان ہو جاتا. تو مال جب نکلتا ہے، دوسروں کی طرف چلے جاتا ہے تو دل میں غم نہیں آتا. اور اللہ والوں کی بڑی صفت یہی ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نے مال خرچ کرنے کا شوق دیا ہے. صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ مال خرچ کرنے والی جماعت تھی، شوق رکھتی تھی. چنانچہ سب سے غریب صحابی بھی یہ شوق رکھتا تھا کہ میں اپنا مال اللہ کے دین میں خرچ کر دوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جی جنگ پہ جانا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اپنے مال میں سے دے دے. تو صحابہ کرام نے مال جمع کیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. ایک صحابی بڑے غریب سے تھے، ان کے پاس چند کھجوریں تھیں بس. وہ اپنی 2-3 کھجوریں لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. جتنا مال کا ڈھیر پڑا تھا
اللہ کے نبی نے ان صحابی کی یہ 2-3 کھجوریں سب سے اوپر ڈال دی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ چند کھجوریں ہیں، اس سے سارے مال میں برکت آ گئی. تو مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، جذبہ ہونا ضروری ہے. انسان غریب بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی دل میں شوق ہو کہ جی میں یہ مال خرچ کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کا ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرنا دوسروں کے پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر والا. تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا مال صدقہ کیا، اللہ کے یہاں جذبہ شوق دیکھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط آیا. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے قوم میں قحط آ گیا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. غریب تھا مگر نیک تھا. گھر سے باہر نکلا تو سامنے مٹی کا ایک ٹیلا دیکھا. مٹی کے ٹیلے کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا نا جتنا یہ مٹی کا ٹیلا ہے، میں یہ سونا جو ہے یہ اللہ کے راستے میں ضرور آج اپنے یہ جو بھائی جو غربت میں ہے ان میں ضرور تقسیم کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس بنی اسرائیل کے شخص کے نامہ اعمال میں ایک ٹیلا پورا سونا صدقہ کرنا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. تو جس شخص کے دل میں دنیا نہیں ہوگی اس شخص کے دل میں مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا. جتنا زیادہ یہ شوق ہوگا اتنا زیادہ انسان کے دل میں سے دنیا بھی نکل جائے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ شوق ہوگا مال خرچ کرنے کا اتنا زیادہ اللہ رب العزت انسان کو مال اور عطا کریں گے. تو نہ صرف مال خرچ کرنا یہ اللہ والوں کی صفات ہے، یہ مال کی محبت نہیں ہونے کی دلیل ہے، بلکہ مال خرچ کرنے سے انسان اور مالدار ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی 10 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، کبھی کبھی 100 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، کبھی کبھی 700 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں. اس لیے یہ عجیب چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ شوق آتا ہے کہ میں مال خرچ کروں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے مال کی محبت بھی نکال دیتے ہیں اور اس کو مالدار بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال کی محبت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہر باطنی بیماری سے نجات نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.